السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 984واں سبق ہے۔ محترم دوستو، زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے موڑ آتے ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس نے کیا قدم اٹھانا چاہیے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں خسارہ ہو جاتا ہے، کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کبھی کسی اور قسم کی پریشانی آ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حالات چاہے کسی بھی قسم کے ہو، کاروباری اعتبار سے پریشانی کے ہو، ملازمت کے اعتبار سے پریشانی کے ہو، کسی اور اعتبار سے پریشانی کے ہو، اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مدد و نصرت کو طلب کرنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے میرے محترم دوستو، انسان بے صبرا ہو کر بعض اوقات ایسے غلط قدم اٹھا دیتا ہے جو ساری زندگی کے لیے، وہ جو شعر ہے نا کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ ایک تو اس کے لیے وہ شعر اس کی اپنی زندگی بن جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے صبر، تحمل اور اللہ سے دعا، اگر وہ اس کے پہلو کو اختیار کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو وہی لمحہ، وہی مومنٹ اس کے لائف کے چینج ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھا کر بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے، آپ نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا، آپ صبر کرتے رہے، حالات کے اوپر برداشت کرتے رہے، اور مکۃ المکرمہ سے جب مدینہ کی ہجرت کی تو مدینہ میں بھی آپ نے برداشت ہی کیا، صبر کیا۔ یہ جتنے غزوات ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اٹھا کر دیکھیے آپ، یہ سارے غزوات میں آپ کو جو غزوات کے ہونے کی، یعنی کیوں یہ غزوات ہوئے، تو سب کے اسباب آپ کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ملیں گے۔ غزوہ بدر، مدینہ المنورہ سے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، تو آپ سوچو کرز ابن جابر 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ مدینے تک آیا، وہاں سے اونٹوں کو بھگا کے لے کر گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا ہوا چیلنج۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور پھر ایسی صورتحال بنی کہ آپ کو بدر کے میدان میں نکلنا پڑا۔ اور بدر کا میدان کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کے بالکل قریب میں ہے۔ اگر آج بھی آپ کو بدر کے میدان میں جانا ہے، 10 ریال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر جو ٹیکسی والے ہوتے ہیں، صرف 10 ریال بالکل مدینہ منورہ کو لگ کر ہے۔ غزوہ احد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بالکل سامنے کا جو گیٹ ہے اس سے باہر نکلیے، آپ کو سامنے ہی احد کا پہاڑ نظر آئے گا، یعنی مدینہ منورہ کے اندر۔ خندق مدینہ منورہ کے اندر، آج بھی خندق کا کچھ حصہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ یہ جتنے غزوات جو ہوئے ہیں میرے محترم بزرگوں، آپ دیکھو، پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں لڑائی، جھگڑا، جنگ، اس کو ہمیشہ اوائڈ کیا، اوائڈ، اس کو کبھی بھی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اوائڈ کرتے رہے، اس لیے کہ آپ ہمیشہ صلح کو، پیار محبت سے ہونے والی بات چیت کو ترجیح دیا کرتے تھے، تاکہ معاملات بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑوں کے ایک دم آسانی اور اطمینان کے ساتھ میں حل ہو جاوے۔ اسی لیے آپ نے حدیبیہ کے اندر ساری شرطیں قبول کر لی۔ یہ سیرت ہے میرے محترم بزرگوں، اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہو چکا ہے، یہ سیرت بیانوں میں رہ گئی، تقریروں میں رہ گئی، ہم نے اس کو اپنے زندگی میں عملی طور پہ نہیں لے کر آئے۔
اس لیے مسلمان پریشان حال ہے. آپ کو صبر کے پہلو کو اختیار کرنا پڑے گا، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. اب میں آپ کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں. ایک کمپنی کے اندر میں جاب کیا کرتا تھا، تو ہمارا ایک ایمان والا بھائی، وہ بھی بیچارہ میرے ساتھ میں جاب کرتا تھا. اب اس کے کسی کے ساتھ میں تیری میری ہو گئی. کمپنی والوں نے اس کو ریلیز لیٹر دے دیا، بھائی آپ کو 2 مہینے کے بعد کمپنی چھوڑ دینا ہے. اب وہ ہمارا سینئر تھا، پریشان ہو گیا. وہ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میں کیس ٹھوک دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں تیوں کر دوں گا. ہم لوگ بیٹھے، میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو، کوئی چیز اگر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائف ختم ہو چکی ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما رہے ہیں. یہ اپورچونیٹی ہے آپ کے لیے، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے. آج یہاں پہ اگر آپ کا سیلری پیکیج جو ہے، ہو سکتا ہے آگے کسی اور کمپنی میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے 2 گنا 4 گنا 5 گنا سیلری پیکیج عطا فرمائے. ہو سکتا ہے آپ خود کسی کمپنی کے آنر بن جاؤ، مالک بن جاؤ. میں نے کہا دیکھو، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا. قرآن میں کیا فرمایا؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کے جیسا ہونا، وہ نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شر اور فتنوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نیکی ہو، کوئی عمل ایسا ہو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاوے. میرے محترم بزرگوں، میری بات اس کے سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا دیکھو، یہ فالتو کی چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے پیسے کو برباد مت کرو. زبردستی جو تمہارے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یہ زبردستی کے جو ہے یہ لپڑے لوچوں میں جانے والے ہیں، انہی دنوں کے اندر ابھی یہ جو تم کو نوٹس پیریڈ ملا ہوا ہے، اس کے درمیان میں کوئی دوسری جاب آپ سرچ کرو، فائنڈ آؤٹ کرو. میرے محترم بزرگوں، دوستو، خدا کا نظام دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا وہ دوست، اس کو ایک دوسری کمپنی کے اندر اپورچونیٹی عطا کی. جیسا میں نے اس کو کہا تھا، ڈبل سیلری پیکیج کے اوپر ڈبل ہو گئی اس کی سیلری. یہ بات میں آپ کو تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے کی بتا رہا ہوں. آج کی کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ آج وہ جس جگہ پہ جاب کیا کرتا تھا، وہاں پہ کلاس 4 کی اس کی پوزیشن ہوا کرتی تھی. آج وہ کلاس 1 آفیسر ہے. 250 سے 300 لوگ اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ عبرت ہے، عبرت ان لوگوں کے لیے جو فوراً نتیجہ چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ریزلٹ ابھی ہمارے ہاتھ میں آ جانا چاہیے، تو ریزلٹ فوراً نہیں آتا، نتیجہ فوراً نہیں آتا. اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا، ارے مدد اگر چاہیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، صبر، اور اللہ سے مدد مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ میں آئیں گی. اور بے صبرہ اگر انسان ہو جاتا، مان لو میرا وہ دوست بے صبرہ بن کر، جس کی وجہ سے اس کی جاب جا رہی ہے، اس کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا کر دیتا، یا دونوں کے بیچ میں تیری میری ہو جاتی، اور مارم پیٹی کے اندر ایک آدھے کا کچھ آگے پیچھے ہو جاتا، ایک دوسرے کے اوپر کورٹ کچہری ہو جاتی، پولیس کیس وغیرہ ہو جاتا، بلا وجہ کا لپڑوں میں پھنس جاتا تھا. تو میں بولا بھائی، یہ لڑائی جھگڑے اپنے کام نہیں ہے. معلوم ہے بابا، تو ایک دم پہلوان آدمی ہے، بلڈر آدمی ہے، ایک آدھے کے کھاندے پہ رکھ دیا تو اس نے ہگ دینا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو حکم دیا ہے، صبر کرو. اور یہ فالتو کی چیزوں میں انرجی برباد کرنے سے اچھا ہے تم جو ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے میں اپنی صلاحیتیں لگاؤ، کہ جس کی وجہ سے آپ کی جاب جا رہی ہے وہ بھی دیکھے، تو اس کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کیسی ہے، اور انسان کتنا بے بس اور لاچار ہے کہ وہ اپنی جو خباثت ہے اور گندی حرکتیں ہیں وہ کر کے یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ میں اس کی لائف برباد کر دوں گا. ارے تو کون ہے لائف برباد کرنے والا؟ لائف کو بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہے. آج میرے محترم بزرگوں، وہ بیچارہ
جب بھی ملتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنی دعائیں اس کے دل سے نکلتی ہے. اور ویسے بھی کبھی میسج وغیرہ کیا، وہ کہتا ہے کہ آج میں جس پوزیشن کے اوپر ہوں اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا. کیا تو اللہ نے، لیکن ہمارے جیسے کو بھی ذریعہ بنا دیا، ہماری بات اس کے سمجھ میں آ گئی. یہی بات میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا. ذرا سے بزنس کے نقصان کے بعد، نوکری چھوٹ جانے کے بعد، اور اس طریقے کے کسی معاملے کے آنے کے بعد وہ بے صبرے بن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں نے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. انتقام کی آگ ان کے دلوں میں ایسے بھڑکنے لگتی ہے کہ جس نے میری جاب چھڑایا ہے یا جہاں سے میری جاب چھوٹی ہے، میں ان کے اوپر کون سا کیس کروں اور میں کس طریقے سے کارروائی کروں. لیکن یہ رزلٹ نہیں ہے میرے محترم دوستوں. ہاں، یہ جو ہے یہ کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے. قرآن میں اسی لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے بیان کیا، برداشت، صبر، تحمل، اور اپنے آپ کو ایسا بلڈ اپ کیا کہ جس مکۃ المکرمہ سے نکالے گئے تھے، بعد میں اسی مکۃ المکرمہ میں ایک دم ایسے شاہانہ انداز کے ساتھ میں داخل ہوئے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو پورا جزیرۃ العرب وہ کفر اور شرک سے پاک ہو چکا تھا. اسے کہتے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو ڈپلومیسی. اسے کہتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے کہ اس طریقہ کار کو اختیار کرو، اپنے آپ کو بناؤ، ویسا بناؤ اپنے آپ کو. اور آخر میں آپ کو ایک میرا بھی تجربہ سنا دیتا ہوں. تو تھوڑا سا ہمارے ایسے جو دوست احباب ہیں جو میرے سے اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں ان کو اطمینان ہو جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، تو وہاں پہ کچھ لوگ میرے سے زیادہ ہائی فائی پڑے ہوئے، ان کو لگتا تھا کہ بس جو دینداری ہے دینداری، ہم بھائی لوگ ہیں دینداری کے، ہاں ہماری بھائی گیری چلیں گی یہاں پر. تو انہوں نے اپنی بھائی گیری دکھانے کے چکر میں، چونکہ مسئلہ ایسا تھا کہ میں ایسے لوگوں سے کم پڑھا لکھا، میرے پاس میں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھی. کیا آتا بولے اس کو، کیا معلوم ہے اس کو. یعنی اس طریقے کی جو خباثتیں ہیں اور جو نگیٹو کام ہیں، مسجد کے ذمہ داروں کو آ کے بہکانا. ایک مسجد میں نے چھوڑا، دوسری مسجد میں نے پکڑا، میں بولا چلو کم سے کم جمعہ کی نماز وہاں پڑھائیں گے، وہاں کے ذمہ داروں کو جا کے بہکانا. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو. یہ دینداروں کے اندر جو مکاریاں اور جو عیاریاں ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں شیطان تو بچہ ہے ان کے سامنے. شیطان کو بھی ایسے پوائنٹ اور ایسی خباثتیں اس کے دماغ میں نہیں آتی ہوں گی جو ہمارے یہاں پر ایسے لوگوں کے جو یہ کاٹا کاٹی، توڑا تاڑی، یہ امام کو کیسا نکالنے کا، اس کو کیسا لگانے کا، اس کا بیان کیسا کینسل کرانے کا، اس کا پروگرام کیسا یہ کرانے کا، یہی سب چیزوں میں زندگی جا رہی ہے اور اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں سے حفاظت فرمائے. اور یہ کرنے والے کون؟ پینٹ شرٹ پہننے والے نہیں. ماشاء اللہ ان کے لباس وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گا، یعنی پیجامہ بھی ٹخنے سے ایک بالش اوپر اور جبہ بھی زمین کو ٹچ کر رہا ہے اور حرکتیں اس ٹائپ کی ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. چھوڑ دیا میں نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اساتذہ نے مجھے اس بات کی نصیحت کی تھی کہ یاد رکھ، قبر میں جانے تک یہ نورانی قاعدہ اور مصلی یہ دو چیزیں چھوڑنا نہیں. وہ جو شعر ہم لوگ پڑھتے نا مدرسے میں، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا، وہ اصل میں واقعی میں بھی وہ پریکٹیکل لائف ہے. وہ ہمارے اساتذہ، مجھے یاد ہے میں کچھ بزنس کرنا چاہتا تھا تو میں نے ہمارے ایک استاد کو خط لکھا، انہوں نے جواب نہیں دیے میری بات کا. پھر میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو منہ پھیر لیے. میں نے کہا حضرت آپ ناراض ہیں؟ بولے ناراض نہیں رہوں تو کیا رہوں. بولے اس لیے مدرسے کی تعلیم حاصل کی، اس لیے قرآن پڑھا، اس لیے نورانی قاعدہ پڑھا تاکہ بزنس کے اندر صلاحیت لگا سکو. یاد رکھو یہ اپنی زندگی ہے، یہ تعلیم و تعلم. تو ہمارے ذہن میں وہ بات، اب یہ سب کس کو سمجھ رہا، لیکن ہم نے اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھے. چلو ٹھیک ہے کہیں اور
میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ ضائع نہیں کرتے انسان کو۔ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ہماری بات نہ ہو، وہاں ہماری بات نہ ہو، آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ 10 منٹ اگر صبح میں سبق بھیجنے میں تاخیر ہو جائے تو 150 سے 200 لوگوں کے میسیج آ جاتے ہیں کہ ابھی تک ہم کو سبق نہیں ملا۔ کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح معاشرہ کا سبق اور جمعہ کا بیان پہنچ رہا ہے، اور وہاں بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں یہی سوچتا ہوں، ہم نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو ان کی حرکتوں پہ چھوڑ دو، وہ ایک چھوٹے مسجد میں تمہاری بات نہیں ہونے دے رہے، کوئی بات نہیں، ہم پوری دنیا میں بات کو پہنچا کر رہیں گے۔ اور آج میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سبق کو آپ ہر جگہ پہ سن رہے ہو، یہ عبرت اور نصیحت ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔